بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم نے اپنی بہن کی شادی کی لیکن ان کا اور جہیز بھی اچھا خاصا دیا، سب کچھ دیا، لیکن شوہر ہماری بہن کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، کوئی نہ نفقہ نہیں، نہ کماتا ہے۔ بڑے پریشان ہو کر ہم اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئے ہیں۔ اب ان کا کویسچن یہ ہے کہ کیا شوہر اگر طلاق نہ دے تو اپنی بہن کی اس سے جان چھڑانے کا کوئی اور ذریعہ اور طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ عقدۃ النکاح جو ہے وہ شوہر کے پاس ہوتی ہے۔ عقدۃ النکاح کا مطلب نکاح کی گرے کھولتے چیز آزاد ہو جاتی ہے۔ مراد طلاق ہے کہ طلاق کا اختیار شوہر کو ہے۔ اگر وہ بغیر پیسوں کے طلاق دے اس کو طلاق کہتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مہر مجھے دیا جائے واپس، یا میں دوں گا ہی نہیں مہر، اس کے بدلے میں طلاق دیتا ہوں، یا خدا نخواستہ ویسی مال کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ دے دو، میں تمہاری بہن کو طلاق دے دیتا ہوں، اور آپ دے دیتے ہیں اور طلاق لیتے ہیں، اس کو خلا کہتے ہیں۔ گویا کہ بغیر مال کے طلاق دینا طلاق ہے، اور پیسے کے بدلے میں اگر دیتے ہیں، مال کے بدلے میں دیتے ہیں، تو اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کا اولاً اختیار شوہر کے پاس ہوتا ہے۔ یہی مذہب اسلام بھی کہتا ہے، اور فقہ حنفی کی بھی یہی تعلیمات ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ خود فقہی طور پر اور ہمارے فقہ حنفی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اگر آپ رد المحتار وغیرہ پڑھیں، اس میں طویل بحثیں موجود ہیں۔ یہاں پہ اب ٹائم ذرا کم ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو سب حوالہ جات کے ساتھ کلام نہیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اگر کوئی پوچھے گا یا حاصل کرنا چاہے گا تو ہم اس کو بتا بھی سکتے ہیں کہ جب ایک شوہر تسلسل سے بیوی پر ظلم کر رہا ہو، اس کا عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے، اور اس کے باوجود وہ نہ طلاق کے لیے راضی ہو نہ خلا کے لیے راضی ہو، تو پھر کسی مسلمان جج سے اگر بچی اپنے حق میں فیصلے لے لیتی ہے کہ وہ اس کو نوٹس بھیجے گا، اگر وہ نہیں آتا شوہر، یا آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو نہیں دیتا ہوں نہ طلاق نہ خلا، تو پھر 1 سائیڈڈ خلا بھی نافذ یا طلاق نافذ ہو سکتی ہے۔ اس کو عرف عام میں طلاق یا خلا کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ یہ اصل میں ہے فسخ نکاح۔ کہ اگر شوہر راضی نہ ہو اور جج جو ہے وہ اپنی ثوابدید پر یہ سمجھتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ تسلسل سے مسلسل ظلم ہو رہا ہے، اور اگر اس کو ظلم سے آزاد نہ کیا جائے تو اس کی ایک عمر کا بڑا حصہ تو اسی ظلم میں نکل جائے گا، اور یہ مر بھی سکتی ہے، بعض ایسے کیسز بھی ہیں، اور وہ پھر فسخ نکاح کر دے، نکاح ختم کر دے، تو بالکل نکاح ختم ہو جائے گا۔ بعض ہمارے بھائی جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے وہ اسٹرکٹلی اس کو منع کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے اگر ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بہن کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا، میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوتا، تب بھی میں یہی فیصلہ کرتا، تو پھر آپ کو مبارک ہو۔ لیکن ہم تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے آسانی کا کوئی راستہ نکالتا ہے۔ میں ایسی بہنوں کو جانتا ہوں، کیونکہ میں عوامی آدمی ہوں، پوری دنیا سے ہمارے پاس کویسچنز آتے ہیں، شوہر نے نہ طلاق دی، نہ خلا کیا، نہ ہی نفقہ دیا، میکے چھوڑ کر چلا گیا اور کہہ کر گیا نہ طلاق دوں گا تو کسی سے شادی نہیں کر سکتی، نہ ساتھ رکھوں گا، اور وہ بیچاری پوری ان کی جوانی نکل گئی، ماں باپ فوت ہو گئے، ان بچیوں کا کوئی پرسان حال نہیں، بھائیوں کی اپنی شادی ہو گئی، بھابیاں کہہ رہی ہیں یہ کیوں ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، ایسی اس کی اذیت ناک زندگی ہو گئی، کچھ انتہا نہیں۔ کیا ہمارا مذہب اسلام یہ تعلیم دے گا؟ یقیناً نہیں دے گا۔ اور پھر یہ فقہ حنفی میں گنجائش تو یہاں پر 2 مسئلوں میں تو واضح طور پہ ہے، ایک عنین کا مسئلہ ہے، دوسرا مفقود الخبر کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ شادی ہوئی اور بیوی نے دیکھا کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے بالکل، اور اس کو ٹائم بھی جج نے دیا اس کے باوجود نہیں ہے، اور وہ شوہر طلاق نہیں دے رہا، جج اس کے قائم مقام ہو کر فسخ نکاح کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی چلا گیا جیسے کہیں باہر جنگ وقت شروع ہو گئی اور کانٹیکٹ سب ختم ہو گئے، اطلاع ہی نہیں مل رہی ہے، تو مخصوص مدت کے بعد جو جج ہی دے گا اس کے بعد عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، پہلا نکاح جج فسخ کروا دے گا۔ یہ فقہ حنفی میں یہ گنجائش تو نظر آ رہی ہے نا کہ 2 مسئلوں میں صحیح، لیکن شوہر کی غیبت میں اس کے پیچھے جج اس کے قائم مقام ہو کر فسخ نکاح کا اختیار رکھتا ہے۔ تو ہمارے فقہ حنفی میں اس کی مزید گنجائش موجود ہے۔ میں کہتا ہوں آپ مطالعہ کریں، اور کسی کی دوسروں کی بچیوں کو سخت مسئلے بتا کر ان کی زندگی تباہ نہ کریں۔ آج کل اس قدر مشکل حالات ہیں، ایک بچی اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آ کے بیٹھ جاتی ہے، میکے میں آ جاتی ہے، ان کا اپنا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، بڑے مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ اگر وہاں سے نہیں فارغ ہوگی تو اگلی شادی کیسے کریں گے؟ اور پھر اگر بابا بیچارے روزانہ ڈپریسڈ ہوتے رہتے ہیں کہ اگر آج ہمارا انتقال ہو جاتا ہے ہماری اس بچی کا کیا بنے گا؟ بڑے مسائل ہیں۔ اس لیے جہاں شریعت گنجائش دیتی ہے وہاں، ہاں یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وکلاء یہ مشورہ دیتے ہیں، ہر وکیل نہیں کرتا، لیکن بعض وکیل یہ مشورہ دیتے ہیں، معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اس معمولی
چیز کے ساتھ اگر کیس کرو گی تو جج کبھی بھی تمہیں فسخ نکاح نہیں کروائے گا، یہ فسخ نکاح نہیں کرے گا۔ تم جھوٹ بولو، کہو کہ شوہر عورتوں سے رابطہ رکھتا تھا، جوا کھیلتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، یوں جھوٹ کروا کے پھر وہ سامنے پیش کر کے جج سے فسخ نکاح لے لیتے ہیں۔ یہ فسخ نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ یہ میں اس صورت کا صرف ذکر کر رہا ہوں جس میں واقعی بچی پر ظلم و ستم ہو۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، مجھے لاہور ایئرپورٹ پہ ایک شخص ملا جو ایک بچی کو لے کر آ رہا تھا جو چل بھی نہیں سکتی تھی صحیح۔ اس نے بتایا یہ میری کزن ہے اور اس کے شوہر نے مال حاصل کرنے کے لیے اس کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور اس کو اتنا مارا کہ اس کے کانوں سے خون نکل آیا تھا۔ پھر وہ کسی طرح پتہ چلا، گئے اور بچی کو چھڑا کر لے کر آئے۔ ایسا ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ آپ میرے ساتھ بیٹھے، میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے موبائل کے اندر کیسے کیسے جو یہ مرد حضرات ہیں وہ اسی قسم کی فتووں کو بنیاد بنا کر، ان کو ڈھال بنا کر، اس کی دیوار کے پیچھے چھپ کر اپنے لیے ظلم کو بالکل آسان کیے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میری بچی کے ساتھ معاملہ ہو پھر تو میرا ذہن فوراً بنے گا، کسی اور کی بچی کے ساتھ ہوگا میرا ذہن وہاں بھی بنے گا، اس لیے کہ یہ مذہب میرا نہیں ہے، شریعت میری نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی ہے، اور ہم علماء کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اختیار دیتے ہیں اس قسم کے معاملات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور مفتیٰ بھی قول کے مطابق اس سے وہ مراد ہیں جو مجتہدین ہوں، علماء کرام، مفتیان کرام، جو لوگوں کو مسائل سکھاتے ہیں، احکام بیان کرتے ہیں، ان کی اصلاح اور تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر واقعی کوئی ویلڈ ریزنز ہیں تو پہلے لیکن میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کسی قریبی دارالعلوم سے اس پہ فتویٰ لیں، اس کی روشنی میں اگلے اقدامات کریں۔ انشاءاللہ اگر کوئی مفتی صاحب اجازت دے دیتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل جان چھڑانا شرعاً جائز ہوگا۔